سورۃ الصافات تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان سور مبارکہ میں احوال انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، جیسا آپ نے پڑھا ہے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور ان کی امتوں کے احوال میں کئی فوائد ہیں، کئی منافع ہیں، کئی مواعظ ہیں اور کئی عبر ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ تمام قصص انبیاء جو ہیں والمرسلین، یہ دلیل ہے صداقت رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو کوئی یونیورسٹیاں تھیں، نہ حضور کے تعلیمی سفر ہیں، نہ اس قسم کے ذرائع تھے، انٹرنیٹ تھے، اتصالات تھے، نہ کوئی ذریعہ نہیں تھا علم حاصل کرنے کا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے تمام انبیاء کی سچی سچی خبریں سنائیں تفصیل کے ساتھ، تو دلیل ہے کہ آپ کو اللہ نے خبر دی ہے۔ تو یہ صداقت محمد مصطفیٰ ہے، رسالت محمد مصطفیٰ ہے، نبوت محمد مصطفیٰ ہے، اس لیے اللہ نے قرآن میں انبیاء کے واقعات ذکر کیے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں تسلی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے لیے اور تمام مومنین کے لیے کہ میرے محبوب اگر کفار قریش آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ غم نہ کریں، ہر پیغمبر کے ساتھ یہ ہوتا آیا، ہر زمانے میں ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر داعی حق جس نے بھی اللہ کے سچے دین کی دعوت دی، لوگوں نے مخالفت کی، تو یہ کوئی نئی مخالفت تو نہیں ہے، اس لیے آپ غم نہ کریں۔ تو اس میں حضور کی بھی تسلی ہے، مومنین کے لیے بھی تسلی ہے۔ اور اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ سابقہ امم کے احوال میں ہمارے لیے عبر ہیں کہ حضور کی امت کو غور کرنا چاہیے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کیوں آیا، قوم عاد پہ کیوں آیا، قوم سمود پہ کیوں آیا، قوم فرعون پہ کیوں آیا، یہ عذاب کیوں نازل ہوا۔ کہیں ہم ان گناہوں میں تو نہیں پڑ رہے ہیں جن کی وجہ سے ان پہ عذاب آئے تھے، تو اگر ہم بھی اسی طریقے پہ چلیں گے تو پھر ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا۔ تو اس میں یہ مواعظ اور یہ عبر بھی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر فرمایا تھا کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہمیں نوح نے پکارا تھا، اور اس سے ہمیں سبق ملا کہ پکارنے کا جو استحقاق ہے صرف اللہ کی ذات کا ہے کہ اسی کو پکارا جائے۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور ہم بہت ہی بہتر طریقے سے ان کی دعائیں سنی ہم نے اور ان کی دعاؤں کو پورا کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے آپ حضرت نوح کو اور ان کے اہل کو اس بڑی مصیبت سے نجات دی۔
وجعلنا ذریتہ هم الباقین، اور حضرت نوح کی اولاد کو ہی ہم نے پھر قیامت تک باقی رکھا۔ اب قیامت تک جتنی نسل چلے گی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت نوح جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آپ ہی کی اولاد میں اللہ نے 3 بیٹے ان کو دیے، سام، حام، یافس، اس سے ساری مخلوق آئی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے آخرین میں بھی اس کو باقی رکھا۔ کیا باقی رکھا؟ کہ سلام علی نوح فی العالمین، تاکہ آخرین میں بھی قیامت تک اس پہ لوگ سلام بھیجیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کا ذکر جب کریں تو حضرت نوح علیہ السلام انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم احسان والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عباد المؤمنین، نوح علیہ السلام ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا اور باقی سب کو ہم غرق کر دیا۔ اس کے بعد وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، پھر اسی کے طریقے پہ تھے حضرت ابراہیم۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب اپنے رب کے پاس خالص دل لے کے آئے، صاف دل لے کے آئے، کھڑے ہو کے آئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب آپ نے اپنے ابا اور اپنی قوم سے کہا کہ کس چیز کی تم عبادت کر رہے ہو؟ افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا یہ تم نے جھوٹے خدا بنائے ہوئے ہیں، جھوٹے مشکل کشا اور حاجت روا گھر رکھے ہیں؟ فما ظنکم برب العالمین، جب تم اللہ کو چھوڑ کر ان غیروں کو مشکل کشا سمجھو گے، حاجت روا سمجھو گے، سجدے کرو گے، تو پھر کیا خیال ہے تمہارا کہ تمہارا رب العالمین جو ہے وہ تم سے کیسا کیسا بدلہ لے گا؟ اب اس کے بعد فرماتے ہیں یہ دوسرا قصہ ہے کہ قوم جب دعوت دینے کے لیے آئی، فنظر نظرۃ فی النجوم، آپ نے آسمانوں کی طرف، ستاروں کی طرف نظر ڈالی۔ یہ نظر ڈالنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ستاروں کا علم جائز ہے، اللہ نے ستاروں میں خصائص رکھے ہیں، لیکن ہمیں ستاروں کا پابند نہیں کیا۔ ستارے ہمارے پابند ہیں، ستارے ہمارے لیے بنائے گئے، چاند سورج ہمارے لیے بنائے گئے، آسمان و زمین ہمارے لیے بنائے گئے، ہم تو چاند سورج کے لیے نہیں بنے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور اللہ نے فرمایا کہ تمہیں میں نے صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نظر ڈالی تاکہ کسی بات کو پکا کرنے کے لیے کہ اس قوم کا اعتقاد چونکہ نجوم پر تھا، اور فرمایا فقال انی سقیم، میں بیمار ہونے والا ہوں، میں تمہاری عید میں نہیں جا سکتا۔ فتولوا عنہ مدبرین، وہ چلے گئے۔ فراغ الی آلہتہم فقال الا تاکلون، اب بڑے خفیہ طریقے سے، بڑی احتیاط سے حضرت ابراہیم ان کے منتر میں داخل ہوئے۔ آگے دیکھا تو ان کے دیوی دیوتاؤں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور سامنے مٹھائیاں اور کھانے اور طعام پڑے ہیں۔ فقال الا تاکلون، فرمایا تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ ما لکم لا تنطقون، چلو کوئی بات کرو، بتاؤ وجہ کیا ہے، تم بولتے بھی نہیں ہو۔ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر آپ نے اپنی پوری قوت کے ساتھ ان پر حملہ کیا، ان کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ اب قوم جب عید کے بعد واپس آئی، فاقبلوا الیہ یزفون، اب جناب دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے کہ کیا تم نے یہ کیا ہے؟ چونکہ یہاں اختصار ہے، دوسری جگہ تفصیل ہے کہ انت فعلت ھذا بآلہتنا، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے یا ابراہیم؟ یہاں اختصار ہے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، آئے ان کے پاس دوڑتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا اتعبدون ما تنحتون، اے قوم تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ان چیزوں کو خدا بناتے ہو، حاجت روا بناتے ہو جو اپنے ہاتھوں سے سجاتے ہو، جن کو اپنے ہاتھوں سے تم نے بنایا ہے اب وہ خدا ہو گئے ہیں۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور جو تم کرتے ہو۔ اب قوم کے پاس چونکہ جواب کوئی نہیں تھا، قالوا ابنوا علیہ بنیانا، کہنے لگے کہ ایک بہت بڑا احاطہ تیار کرو، اس میں آگ جلاؤ، فالقوہ فی الجحیم، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاسفلین، انہوں نے مکر کیا، انہوں نے تدبیر کی میرے ابراہیم کو شکست دینے کی، میرے ابراہیم کو جلانے کی، لیکن ہم نے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم کی مدد کی اور ہم نے ان کو رسوا کر دیا، ان کو ہنٹا کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی حفاظت سے بچا لیا۔ اللہ نے حکم دیا فَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اب جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس امتحان سے گزر گئے تو آپ نے اس علاقے کو بھی چھوڑ دیا اور قوم کو بھی چھوڑ دیا۔ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، انہوں نے کہا کہ بھی اب میں تو اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، جہاں مجھے بھیجیں گے، جہاں راستہ دکھلائیں گے۔
چونکہ کوئی منزل معین نہیں، کوئی جگہ معین نہیں، بس اللہ کے توکل پہ، اللہ کے سہارے پہ، اللہ کی رضا کے لیے ہم چل رہے ہیں۔ یاد رکھو کہ ایک ہجرت تھی حضور کے زمانے میں، فرض تھی، لیکن اس کے بعد کی ہجرت جو ہے ہجرت من دار الکفر الی دار الاسلام۔ اگر آپ کسی ایسے کافر ملک میں رہتے ہیں جہاں اپنے فرائض انجام نہیں دے سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں رکھ سکتے، عیدین نہیں پڑھ سکتے، جمعہ نہیں پڑھ سکتے، اپنے فرائض سے مجبور ہیں، تو اب بھی لازم ہے کہ آپ اس کافر ملک کو چھوڑ کے مسلمان ملک میں آ جائیں۔ اس کو کہتے ہیں دار الہجرت الی الاسلام، دار الہجرت من دار الکفر الی دار الاسلام۔ اچھا، دوسری ہجرت یہ ہوتی ہے کہ الہجرت من دار البدعۃ الی دار السنہ، کہ اگر کسی شہر میں، کسی بستی میں سارے اہل بدعت ہیں، وہاں کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں، کوئی توحید والا نہیں، سب قبر پرست ہیں، سب بدعت والے ہیں، سب رسمیں کرنے والے ہیں، سب جناب کونڈے کرنے والے اور رسمیں منانے والے ہیں، تو یہ حکم ہے کہ تم ان کو چھوڑ کر بھی کسی اہل سنت والجماعت کی بستی میں چلے جاؤ۔ یہ بھی ہجرت ہے۔ اسی طرح یاد رکھیں الہجرت من ہاجر ما نہی اللہ، ایک ہجرت یہ بھی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کے اللہ کی اطاعت کرنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ اور ہجرت جو ہے یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی ہجرت کی اور وہاں سے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، اس لیے فرماتے ہیں قال انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اور اس کے بعد جب اپنی تنہائی دیکھی کہ میں اکیلا آدمی ہوں، ایک میں ہوں اور ایک میری بیوی ہے، اللہ سے دعا مانگی رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے فرما بردار اولاد عطا فرما دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، پھر ہم نے ان کو خوشخبری دی کہ آپ کو ایک لڑکا دیں گے جو بڑے حوصلے والا اور حلم والا ہو۔ فلما بلغ معه السعی، جب وہ بچہ آپ کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، بڑا ہو گیا، 13-14 سال کا ہو گیا، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ ذبح کر دیا ہے، ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب تم دیکھو اس میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اب جناب حضرت اسماعیل نے عرض کیا قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے کہا ابا جان آپ وہی کریں جو اللہ کا حکم ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یاد رکھو جو لوگ وحی خفی کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے یہ آیت جو ہے سب سے بڑی ضرب قاتل ہے، کیونکہ وحی جلی تو قرآن ہے، وحی اب حضرت ابراہیم تو کرے میں نے خواب دیکھا ہے، لیکن پیغمبر کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وحی جلی بھی ہے اور وحی خفی بھی ہے۔ وحی جلی اللہ کا قرآن ہے اور وحی خفی فرمان انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم ہے، فرمان حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ حضور کی حدیث بھی دراصل اللہ کا حکم ہے، اللہ کے قرآن کی تفسیر ہے، اللہ کے قرآن کی تشریح ہے۔ یعنی یوں سمجھ لو اگر کوئی حدیث کا منکر ہے تو وہ قرآن کا بھی منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر، آپ وہی کریں جو آپ کو حکم ملا ہے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، یہ حضرت اسماعیل کی تواضع ہے، حضرت اسماعیل کا کمال ادب ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں صبر کرنے والا ہوں گا، کہا انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ مجھ سے پہلے بھی تو کئی صبر کرنے والے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ کے احکام پہ صبر کیا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اب جب دونوں نے اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو سونپ دیا اور اپنے بیٹے کو رخسار کے بل کروٹ پہ لٹا دیا، کیونکہ جبین کہتے ہیں یہ دونوں جانبین جو ہیں یہ جبین ہے، درمیان میں پیشانی جو ہے وہ جبہہ ہے۔ فلما تلہ للجبین، جب آپ نے آپ کو کروٹ کے بل لٹا دیا، اس کے بعد آپ نے چھری پکڑی اور ذبح کرنے کی کوشش کی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حکم دیا وادی ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بس ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، خواب میں ہم نے یہی دکھایا تھا ذبح کر رہے ہو تو تم ذبح کر رہے ہو، تمہارا خواب پورا ہو گیا ہے اور ہم نے تمہاری قربانی قبول کر لی ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم ایمان والوں کو، احسان والوں کو، نیکی والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑا کھلا امتحان تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے اور بیٹا بھی حضرت اسماعیل جیسا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے حضرت ابراہیم اسماعیل کے بدلے میں ایک ذبح عظیم عطا فرمائی۔ وہ ذبح عظیم کیا تھا کہ اللہ نے حکم دیا جبرائیل کو کہ ایک میڈھا جو ہے
وہ لے جائیں، اور وہ مینڈا جو جنت میں سے آیا تھا اسی کو ذبح کیا گیا، اور اس کے کرن جو سینگ جو ہے وہ کعبۃ اللہ میں لٹکائے گئے، اور جب حجاج کے زمانے میں کعبۃ اللہ پہ منجنیق سے حملہ ہوا اور آگ لگی تو وہ سینگ جو تھے وہ بھی جل گئے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور آپ کے ذکر کو آخرین میں ہم نے باقی رکھا کہ ہمیشہ آپ پر صلاۃ و سلام ہے۔ سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم اپنے مخلصین کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، چونکہ وہ میرے ایمان والے بندوں میں سے تھے۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین، اور پھر ہم نے ان کو بشارت دی کہ آپ کو اسحاق دیں گے، وہ نبی بھی ہوں گے اور مطیع بھی ہوں گے اور فرما بردار بھی ہوں گے۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق، پھر ہم نے اس پر بھی اور اسحاق پہ بھی برکت ڈالی۔ ومن ذریتہما، اور پھر ان کی اولادوں میں یعنی حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کی اولادوں میں اچھے لوگ بھی پیدا ہوئے اور اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے بھی پیدا ہوئے، چونکہ یہ قاعدہ ہے ہر مخلوق میں صالحین بھی ہوتے ہیں، طالحین بھی ہوتے ہیں، ہر مخلوق میں ابرار بھی ہوتے ہیں، اشرار بھی ہوتے ہیں، ہر مخلوق میں ایمان والے بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں۔ اب یاد رکھو کہ میں نے پہلے کئی دفعہ تفصیل سے عرض کر دیا ہے کہ اختلاف اس بات میں ہے کہ جو بچہ ذبح کیا گیا وہ کون تھا۔ اس میں دو قول ہیں، حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق، لیکن یاد رکھیں کہ قرآن کے شواہد اور احادیث مبارک کے دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ ذبیح حضرت اسماعیل ہے، حضرت اسحاق نہیں ہے، بلکہ یہ یہودیوں کی سازش تھی کہ انہوں نے قربانی جیسے عظیم منظر کو اپنے نسل میں لے جانے کے لیے اسماعیل کے بجائے اسحاق کا نام لیا، حالانکہ قرآن کھلی بات کہہ رہا ہے۔ آپ نے جب دعا مانگی تھی اس وقت آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، رب ہب لی من الصالحین، تو اللہ نے آپ کو بچہ دیا، وہ اسماعیل تھا۔ پہلا بیٹا آپ کا حضرت اسماعیل ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ آپ نے بی بی سارہ اور حضرت اسماعیل کو مکے میں چھوڑا، اور قربانی جو ہے وہ مینا میں ہوئی، یہاں تو اسحاق کو چھوڑا ہی نہیں ہے، تو لہذا دلیل ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل کی ہوئی۔ اور اسی طرح قرآن کہتا ہے وبشرناہ باسحاق، ہم نے بعد میں ان کو اسحاق کی بشارت دی، تو معنی یہ ہے قربان ہونے والا اسماعیل ہے، اس کے بعد پھر اللہ نے ان کو حضرت اسحاق بھی عطا فرمایا۔ اور اسی طرح قرآن میں آتا ہے بشرناہ باسحاق من وراء اسحاق یعقوب، ہم نے آپ کو خوشخبری دی کہ آپ کو اسحاق بیٹا دیں گے، اس کے بعد اس کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا۔ تو جب یعقوب کی بھی بشارت مل گئی ہے پھر قربانی کا کیا معنی؟ جب یہ پتہ چل گیا کہ میرا بیٹا یہ زندہ رہے گا، پھر اس کا بیٹا ہوگا، اس کا نام یعقوب ہوگا، وہ بھی نبی ہوگا، تو قربانی کا کیا مطلب ہوا؟ آپ کو تو پتہ تھا اس میں ذبح نہیں ہونا ہے، جب پتہ لگ جائے کہ ذبح نہیں ہونا ہے تو پھر تو قربانی کوئی نہیں بنتی۔ اس لیے دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صحیح معنی میں ذبیح جو ہیں وہ حضرت اسماعیل ہیں، اور اللہ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا، اور وہ قربانی جو ہے قیامت تک کے لیے یادگار بنا دی گئی۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ دین اسلام میں اور اسی طرح ادیان حقہ میں اصول یہ ہوتا ہے اللہ اس عمل کو باقی رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے قربانی ہے، قربانی کے عمل کو باقی رکھا گیا، ہمیں یہ حکم نہیں دیا گیا کہ حضرت اسماعیل کی سالگرہ مناؤ، حضرت اسماعیل کا عرس مناؤ، نہیں، قربانی کرو، بس اس یاد عمل کو تازہ رکھو۔ جیسے صفا مروہ جو ہے آپ کی والدہ کا عمل ہے کہ بی بی نے جب دیکھا کہ بچہ تڑپ رہا ہے تو بی بی صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی، پھر صفا پہ آئی، اس عمل کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھا۔ یہ ہمیں حکم نہیں دیا ہے کہ بی بی کی سالگرہ مناؤ یا اس دن کی سالگرہ مناؤ جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو اللہ اس عمل کو باقی رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ جمرات کو جب ابراہیم نے مارا تو اللہ نے اس عمل کو باقی رکھا، حضرت ابراہیم نے قربانی کی تو اللہ نے اس عمل کو باقی رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تو اللہ نے اس عمل کو باقی رکھا ہے۔ تو فلسفہ اسلام یہ ہے، اس عمل کو قیامت تک زندہ رکھا جاتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے بہتر اسوہ جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور آج کے سبق میں جو ہم نے پڑھا ہے یہ قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا
ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. یاد رکھو یہاں بڑے اختصار سے اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی صورتوں میں اللہ نے ذکر کیا. یہاں اختصار ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ. اللہ فرماتی ہے تحقیق ہم نے احسان کیا، ہم نے انعام کیا، ہم نے منت لگائی موسیٰ و ہارون پہ. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ العظیم. اور ہم نے موسیٰ و ہارون کو اور ان کی قوم بنو اسرائیل کو اس بڑی مصیبت سے نجات دی. تو اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو احسان کر کے جتلانا اچھی بات نہیں ہوتی. ایک مسئلہ سمجھو، اللہ نے خود فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. اللہ فرماتے ہیں جب تم صدقہ کرو، خیرات کرو، اپنے صدقہ و خیرات کو احسان لگا کے تکلیف پہنچا کے ضائع نہ کرو. کیا مانا؟ اگر تم نے کسی غریب پہ کبھی صدقہ کیا، خیرات کی، تو اب یہ تو نہ کہتے رہو یار تم ہماری روٹیوں پہ پلتے ہو، ہم نے تمہیں پالا، تم ساری زندگی ہمارے دروازے پہ رہے. یہ بات زیب نہیں دیتی. اور کسی کو شرمندہ کرو کہ تم تو بھوکے ننگے تھے میرے دروازے پہ پڑے رہے، یہ بھی غلط بات. تم نے اللہ کی رضا کے لیے صدقہ دیا ہے، خیرات دی ہے، بات ختم. اسی لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے عظیم انسان گزرے ہیں، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، جب ان کے پاس کوئی غریب آتا، مسکین آتا خیرات لینے کے لیے، آپ چادر بچھاتے، بڑا اہتمام کرتے، فرماتے ہؤلاء برید الآخرہ، اللہ نے ہمارے پاس آخرت کے ڈاکیے بھیجے ہیں، اگر یہ غریب نہ آئے تو ہم کیسے آخرت کے لیے خیرات کریں گے. فرمایا یہ غریب ہونا بھی تو نعمت ہے، یہ ہمارے لیے احسان ہے ان کا کہ ہمارے پاس آئے ہیں، کہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کی وجہ سے اللہ ہمیں بدلِ عطا فرما دے. تو اس لیے آپ ان کا، اسی لیے اللہ نے قرآن میں بھی حکم دیا السائل فلا تنہر. میرا مدنی سوال کرنے والے کو کبھی جھڑک نہ دیا کریں، اگر ہے دے دیں، اگر نہیں ہے اچھا بھائی اللہ کریم، بھائی میں دعا کروں گا اللہ تمہیں بھی دے، اللہ ہمیں بھی دے، اللہ تعالیٰ تیری مشکل بھی حل کرے، اللہ ہماری مشکل بھی حل کرے. لیکن اللہ تعالیٰ جب چاہیں جو چاہیں، چونکہ وہ خالق ہیں، اگر اللہ اپنے بندوں پہ احسان جلائے ان کی مرضی ہے، چونکہ لا یسأل عما یفعل، اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور ساری مخلوق سے پوچھا جائے گا. اس لیے اللہ نے ہمیں منع فرمایا میرے نام کے سوا کسی کی قسم نہ کھاؤ. لیکن اللہ نے قرآن میں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اللہ نے فرمایا مجھے تین کی قسم ہے، انجیر، زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینا پہاڑ کی قسم ہے، اور مجھے اس بلد الامین، اس امن والے شہر کی قسم ہے. اللہ کی مرضی جس چیز کی قسم کھائے. بندے کے لیے حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے. تو یاد رکھیں یہاں فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. تحقیق پکی بات ہے ہم نے احسان کیا ان دونوں پہ، حضرت موسیٰ و ہارون پہ، ان کو بھی ان کی قوم کو بھی بڑی مصیبت سے نجات دی. یاد رکھو یہاں موسیٰ ہارون پہ احسان کا ذکر ہے، لیکن دوسری جگہ جب میرے مدنی کا شان آتا ہے وہاں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ فرماتے ہیں میں نے ایمان والوں پہ احسان کیا کہ محمد جیسا رسول پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہر ایمان والے پہ احسان ہے.
یہ تو صرف موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پہ احسان ہے نا، لیکن حضور کی بعثت، حضور کی رسالت، چونکہ حضور کی رسالت عالمی ہے، حضور کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، حضور کی رسالت انس و جن کے لیے ہے، حضور کی رسالت گورے کالے کے لیے ہے، حضور کی رسالت عرب عجم کے لیے ہے۔ اس لیے وہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا میں نے عربوں پہ احسان کیا، میں نے مکے والوں پہ احسان کیا، میں نے مدینے والوں پہ احسان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، ہم نے ایمان والوں پہ احسان کیا، کیونکہ جو بھی ایمان لائے گا اس کے ایمان لانے کا ذریعہ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اللہ حضور کو پیدا نہ فرماتے ہم لات و حبل کے سجدے میں زندگیاں گزار دیتے، اگر اللہ حضور کو پیدا نہ فرماتے ہم شرک و بدعت کے اندھیروں میں ڈوب جاتے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے مدنی کے آنے سے پہلے تم تو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، شرک میں پڑے ہوئے تھے، بت پرستی میں پڑے ہوئے تھے، گناہوں میں پڑے ہوئے تھے، منکرات میں پڑے ہوئے تھے، شرب اور شراب و زنا میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے محمد مصطفیٰ کو بھیجا کیوں؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، کہ میرا مدنی تمہیں میرا قرآن پڑھ پڑھ کے سنائے، تمہیں قرآن و سنت کی تعلیم دے، تمہیں قرآن و سنت کی حکمتیں سمجھائے، اور تیرے اندر کو بھی مانج دے، جیسے تیرے ظاہر کو پاک بنانے کا ذریعہ آیا ہے تیرے اندر کی بھی اصلاح کر دے، اب تاکہ تو خالص پکا مومن بن جائے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے میرا مدنی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرا مدنی تیرے صحابہ کے دلوں کا بھی امتحان میں نے کر لیا، یہ اندر باہر سے کھڑے مومن ہیں۔ تو اس لیے فرماتے ہیں اللہ پاک لقد من اللہ ولقد مننا علی موسیٰ وہارون، یاد رکھیں پیغمبروں پہ بھی احسان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، ان کو بھی دکھ سے نجات دینے والا کون ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا، ان کی قوم کو بھی ہم نے نجات دی۔ پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہاتھوں قتل سے بچایا، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں کی، پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ان کا بندہ مر گیا، پھر ہم نے بچایا، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو رسالت و نبوت دی، پھر ہم نے ان کے بھائی کو بھی نبی بنا کے بھیجا، پھر ہم نے اس کی قوم بنو اسرائیل کو جن کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جتنے گندے گندے حقیر کام ہیں سارے بنو اسرائیل سے کرائے جاتے، ہم نے پھر ان کو نجات دی، ہم نے ان کو نکالا اور فرعون کی مصیبتوں سے بچا لیا۔ فرماتے ہیں وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، پھر ہم نے ان کی مدد کی، موسیٰ علیہ السلام، ہارون اور اس کی قوم کی کس نے مدد کی؟ تو سبق ہمیں کیا ملا؟ مدد کرنے والا کون ہے؟ مدد کرنے والا، نصرت کرنے والا، حمایت کرنے والا، مشکلوں سے نجات دینے والا، نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں وَنَصَرْنَاهُمْ، اس لیے میرے مدنی کے قصے میں اللہ فرماتے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فقد نصرہ اللہ، محمد مصطفیٰ کی بھی مدد کس نے کی؟ اللہ فرماتے ہیں میرا مدنی آپ کی اور صحابہ کی وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے آپ کی اور آپ کی جماعت کی بدر والے دن مدد کی، آپ کمزور تھے، آپ ضعیف تھے، آپ 313 تھے، آپ کے پاس گھوڑے بھی نہیں، ہتھیار بھی نہیں، اونٹ بھی نہیں، طاقت بھی نہیں، عدہ بھی نہیں، عدہ بھی نہیں، لیکن ہم نے آپ کی مدد کی، تو ثابت ہوا کہ مدد کرنے والا کون؟ اس لیے میرے نبی نے دعا سکھلائی انصرنا فإنک خیر الناصرین،
اور نوح نے کیا دعا مانگی تھی؟ رب انی مغلوب فانتصر، میرا اللہ میں عاجز آ گیا، میری مدد فرما۔ اسی طرح قرآن میں دعا ہے وانصرنا علی القوم الکافرین، اللہ قوم کافرین پہ ہماری مدد فرما، تو مدد کرنے والا اب کوئی یا علی مدد یا نبی مدد یا غوث مدد یا پیر مدد کہے تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں وَنَصَرْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، جب ہم نے مدد کی تو وہ غالب ہو گئے، فرعون مغلوب ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا، قومیں غرق ہو گئیں، فوجیں غرق ہو گئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کمزوروں کو پھر بادشاہ بنا دیا۔ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو کتاب دی، کھلی ہوئی کتاب۔ وہ کتاب کیا ہے؟ تورات۔ اللہ نے دی تو موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن ہارون بھی تورات کے تابع ہیں، اس لیے فرمایا وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم نے ان دونوں کو صراط مستقیم کی ہدایت کی، تو سیدھا رستہ دکھلانے والا کون؟ اس لیے نماز میں کیا پڑھتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہاں بھی فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر جمیل کو، ان کی تعریف کو، ان کے لیے مدح کو، سلام کو قیامت تک باقی رکھا۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ و ہارون کے لیے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اچھے عمل کرنے والوں کو۔ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ دونوں موسیٰ و ہارون میرے ایمان والے بندوں میں تھے۔ اللہم اجعلنا من المؤمنین من المحسنین وارزقنا الفردوس الاعلی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک لڑکی نے میری نانی کا دودھ پیا ہے۔ میرا بھائی ایک بات یاد رکھو، مثلا تمہاری نانی اس کی کیا بن گئی؟ ماں بن گئی۔ اب تمہاری نانی کی جتنی اولاد ہے اس کے بھائی بہن بن گئے، تم بھی تو اسی نانی کی اولاد ہو، تو اس لیے اگر رشتہ رضا ثابت ہو جائے پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ کہتے جی کہ دم کا جو بکرا ہم دیتے ہیں وہی جیسے قربانی کا ہوتا ہے، اسی طرح کے وہی شرائط ہیں، لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، اندھا نہ ہو، کانا نہ ہو، کمزور نہ ہو، دوسرے سال میں اس کا پاؤں ہو، 1 سال مکمل کر چکا ہو، وہی شرائط ہے۔ جو قربانی کے جانور میں شرائط ہیں وہی دم کے بکری میں شرائط ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی مر گیا ہے، اس کی بیوی بھی مر گئی، اس کے میرے ذمے حقوق ہیں، تو اس کے وارث تو ہے نا، صرف وہ مر گیا، بیوی مر گئی، اور اولاد بھائی، اس کے بھائی ہوں گے، ماں باپ ہیں، بہنیں، پتہ کرو، رشتہ داروں کو دو، ادا کرو۔ اگر والدین حیات ہیں ان کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اگر ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، ان کے آنے کی کوئی امید نہیں ہے، بالکل کریں۔ کہتے
جی کہ پاکستان میں جس لڑکوں عورتوں کو بچے نہیں ہوتے وہ پیروں کے پاس جاتے ہیں. پیروں کے پاس کوئی بچوں کا سٹاک ہوتا ہے؟ نہیں، انہوں نے سٹور بنایا ہوا ہے، وہاں بچے رکھے ہوتے ہیں، پکڑ کے دے دیتے ہیں. اچھا، اس پیر کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس کو بھی کسی اور پیر نے دیا تھا. یہی تو شرک ہے، کفر ہے. ہاں ایک ہے، اس کو کہیں میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے اولاد دے، بالکل ٹھیک ہے. اب ابراہیم علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی اللہ مجھے بچہ دے. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی کہ اللہ مجھے بچہ دے. آپ اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، موجود ہے، آپ کہتے ہیں جی حضرت میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے اولاد صالح عطا فرمائے، یہ تو کوئی منع نہیں ہے. لیکن اگر کسی مزار پہ جا کے اس پیر سے سوال کرنا یہ شرک ہے، یہ غلط ہے. اب آپ بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں آپ میرے لیے دعا کریں، آپ مجھے کہتے ہیں آپ میرے لیے دعا کریں، یہ تو کوئی بات نہیں. چھوارے دیتے ہیں، چھوارے کھاؤ، بالکل ٹھیک ہے. بچہ ہوتا ہے پیر تویز دیتا ہے، تویز و شویزوں کے چکر میں نہ پڑے، بچہ اللہ دیتا ہے، بس دعا کافی ہے. سورۃ تبارک الذی اگر ہم پڑھیں گے تو کیا قبر کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ اگر اس پہ ایمان بھی ہوگا. پڑھنے سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلی سورت جب شروع کریں گے کیا پڑھیں گے؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اب تبارک الذی بھی پڑھتے رہو، یا شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث یا شیخ یا قبر پکارتے رہو، تو پھر تبارک الذی بے ایمان کہاں گیا؟ وہ تو یہ بتا رہی ہے ہمیں کہ سارا ملک اس کے ہاتھ میں ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ قادر کون ہے؟ الذی خلق الموت والحیات. تو اگر آپ دیکھیں گے تو جب سورۃ تبارک الذی پہ ایمان ہو، یقین ہو، عقیدہ توحید ہو، انشاءاللہ پھر قبر سے اللہ نجات دیں گے عذاب سے. فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے لیے انتظام جو فرمایا ہے، مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ آپ نے کس کو امام بنایا. آپ جب تشریف لے گئے میرے دماغ میں اس وقت نہیں ہے. آپ ایسا کریں، تاریخ کعبہ ایک کتاب ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں، یا تاریخ مکہ للازرقی. اگر کوئی 3 مہینے تک بغیر عذر کے نماز نہ پڑھے، بھائی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ تو ایک نماز عمدن نہ پڑھے تو کافر ہو جاتا ہے. تم تو 3 مہینے کی کہہ رہے ہو. باقی ائمہ کے نزدیک وہ فاسق ہے، فاجر ہے، ایسا عمل کیا ہے جو اس کو کفر تک لے جائے گا. وہ بھی کہتے ہیں ایسے آدمی کو قید کر دو، جب تک توبہ نہ کرے، جب تک نماز نہ پڑھے باہر نہ نکالو. بہرحال اب حل یہ ہے توبہ کرے. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ نے بند نہیں کیا ہے. توبہ کرو اور 3 مہینے کی نمازیں بھی قضا کرو. یہ غلط بات ہوتی ہے کہ صرف توبہ کرو اور قضا نہ کرو. نہیں، لازم. یہ سوچ ہی غلط ہے کہ اگر زیادہ نمازیں ہیں تو پھر تو صرف توبہ کرو، تھوڑی ہے تو قضا کرو. بھئی اللہ کے بندے، یہ رمضان کا ہے کہ من کان مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو یعنی تھوڑے روزے ہوں تو بعد میں رکھے، بہت زیادہ ہوں تو نہ رکھے. کوئی باپ اپنی جوان بیٹے کے سامنے اس کی والدہ کو گالیاں دے، پھر بیٹا عزت نہ کرے. نہیں، اب بیٹے کو لازم ہے کہ عزت کرے. گالیوں کا گناہ اس کے باپ کو ہے، تمہارا کیا تعلق ہے اس سے؟ باپ کافر بھی ہو تو تم عزت کرو، باپ فاسق و فاجر بھی ہو تو تم عزت کرو. گالیاں دیتا ہے قیامت میں بھگتے گا. یعنی اس کو گالیاں دینے کا عذاب، تمہیں نافرمانی کا عذاب، فائدہ کیا ہوا؟
کچھ لوگ باہر ناپاک جگہ میں نماز نہیں ہوتی. جیسے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے. آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ جو بھی مجھے یاد آ جاتی ہے پڑھ لیتا ہوں. عرض یہ ہے کہ میں پچھلے سال اتقاف تو نہیں ہوتا، اعتکاف ہوتا ہے، بیٹھا تھا. 3 قرآن میں نے پڑھے، ختم کیے، سجدے نہیں کیے. اب گن کے کر لو بس. عورت قبروں میں جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں جا سکتی ہے. عورت کو اللہ کے نبی نے منع کیا، فرمایا رقیق القلب ہوتی ہے، وہاں جا کے واویلا کرے گی، وہاں جا کے ماتم کرے گی، چاہے نہ بھی کرے. حضور نے روک دیا، بات ختم. میرے ابا نے اسلام آباد ایئرپورٹ سے احرام باندھا، کویت پہنچے. کویت پہنچ کے احرام اتار دیا، غسل کیا، احرام باندھا. پھر مکہ مکرمہ پہنچ کے سو گئے. صبح 7 بجے احرام اتارا، غسل کیا، پھر احرام باندھ کے عمرہ کیا. نہ یہ غسل کیوں کرتے رہے؟ کیا تکلیف ہو گئی ان کو؟ کویت پہنچے غسل کیا، مکے پہنچے غسل کیا، بات کیا ہو گئی ان کو؟ یعنی ویسے غسل کیا، آمدن کیا، کوئی مجبوری ہو گئی تب غسل کیا. پہلے وجہ بھی بیان کریں. پھر غسل کیا خوشبو والے صابن سے کیا، ایسے سادے پانی سے کیا؟ اگر سادے پانی سے کیا ہے کوئی جرمانہ نہیں. اگر خوشبو والے صابن سے 2-3 دفعہ غسل فرما لیا تو دم تو پڑ گئی. اب غریب ہو تو مسئلہ پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا. غریب آدمی تو نہیں کرتا کہ ہر 2 گھنٹے کے بعد غسل کرے. یہ تو بڑے لوگوں کی بیماری ہے. میری والدہ اسلام آباد سے احرام باندھ کے آئی، بوڑھی تھک گئی تھی، سو گئی، کوئی حرج نہیں. سر سے دوپٹہ اتر گیا، کوئی بات نہیں. ہم پاکستان سے نوکری کے لیے آئے ہیں. 3 دن کے بعد ہمیں کام پہ بھیجا گیا. 8 دن کے بعد بس آپ نوکری کے لیے آئے ہیں تو گنجائش ہے آپ دم سے بچ جائیں گے. ویسے اصولاً یہی ہے کہ نوکری کرو یا کچھ کرو، جب بھی آؤ احرام باندھ کے آؤ. نماز ہم پڑھتے ہیں تو دل میں برے خیالات آتے، آنے دو. جب اللہ نے معاف کیا تو ہمیں ڈر کس بات کا؟ بہرحال شبیر احمد صاحب یا اکرم صاحب جو بھی ہیں مجھے درس کے بعد مل لیں انشاءاللہ. ایک عورت آئی ہے اپنے خاوند کے ساتھ عمرے پہ. اس کا خاوند جو ہے وہ مدینہ منورہ میں فوت ہو گیا. اس کی عدت کب سے شروع ہوگی؟ جب سے خاوند فوت ہوا. ہم 3 ساتھی ہیں، جدے میں رہتے ہیں. وہاں سے ہم حرم میں آتے ہیں تاکہ زائرین کو کچھ ہدایات وغیرہ خدمت کر سکیں. جدے سے احرام باندھنا کوئی ضروری نہیں. کہتے تھے کہ ہم مسلک احناف سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمیں بعض لوگوں نے بتلا دیا کہ عصر کے بعد بھی نماز جائز ہے اور سورج جب سر پہ بھی ہو جائز ہے. پڑھ لی، کوئی حرج نہیں، کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سورج نکل رہا ہو نہ پڑھو، ڈوب رہا ہو نہ پڑھو، عین سر پہ کھڑا ہو نہ پڑھو. عصر کے بعد نہ پڑھو جب تک سورج ڈوب نہ جائے، فجر کے بعد نہ پڑھو جب تک سورج نکل نہ جائے. حنابلہ کے نزدیک، شوافی کے نزدیک اللہ کے حرم میں ہر وقت جائز ہے. اگر پڑھ لی تو کوئی کفر تو نہیں ہو گیا، پڑھ لی تو پڑھ لی، کیا ہو گیا؟
لڑکی بنگلہ دیش میں ہے، لڑکا مکے میں ہے، ٹیلی فون پہ نکاح بالکل نہیں ہوتا، دونوں کا ایک جگہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک عورت حالت حیض میں تھی، بیر علی مدینے کے میقات سے نیت نہیں کی، 10 کلومیٹر کے بعد اس کو مسئلہ سمجھ آیا کہ میں نیت کر سکتی ہوں، اس نے وہ نیت کر لی، ٹھیک ہو گیا۔ کیونکہ اگر وہ بیر علی کے میقات سے گزر گئی لیکن جوفا والے میقات سے نہیں گزری، جوفا والا میقات جو ہے وہ تو رابق کے قریب ہے، تقریباً مدینہ منورہ سے 200 میل کے فاصلے پر۔ کہتے جی کہ میں نے اور میری بیوی نے عمرہ کیا، صفا مروہ دوڑنے کے بعد بیوی کے بال میں نے کاٹے ہیں، کوئی بات نہیں، میں نے اپنا سر نہیں مڑایا تھا، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں۔ دونوں اگر دیکھو نا، دونوں طواف کر چکے ہوں، صفا مروہ کر چکے ہوں، اپنے بال خود بھی کاٹ سکتے ہیں، ایک دوسرے کے بھی کاٹ سکتے ہیں۔ جتنے دن مکے میں رہیں سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں۔ اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں منع نہیں ہے، عمرہ نفلی عبادت ہے، لیکن مکے میں رہتے ہوئے افضل یہ ہے کہ جتنا وقت عمرے میں لگاؤ وہی وقت طواف میں لگاؤ۔ بیمہ پالیسی، انشورنس وغیرہ بالکل حرام ہے، ان میں چونکہ جوا بھی آتا ہے اور سود بھی آتا ہے۔ دیکھو نا، ہم نے انشورنس پالیسی لے لی، ابھی آپ نے 2 قسطیں 3 قسطیں ادا کی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گئے، تو پیسہ تو مل گیا نا، جوا ہو گیا نا کہ آپ نے 100 ڈالا 1000 مل گیا۔ اور اگر آپ اس ٹائم تک زندہ رہے تو وہ رقم بوا سود کے واپس کریں گے، سود بھی ہو گیا۔ جوا بھی ہے، سود بھی ہے۔ لیکن بعض ملکوں میں قانون ایسے ہیں کہ بغیر انشورنس کے وہاں رہ نہیں سکتے آپ، وہ مجبور ہیں آپ۔ جیسے بہت سارے ملک ہیں وہاں تو ہر بات کی انشورنس ہے۔ بعض لوگوں نے اتنی سختی کی، وہ کہتے ہیں ایئرپورٹ پہ اترے نا، ہمارے ملک میں داخل ہونے سے پہلے انشورنس کروائیں، کیوں؟ وہ کہتے ہیں کل مر جائے، حادثہ ہو جائے، ہم کہاں اس کے پیسے بھرے۔ کہتے جی کہ پاکستان میں بریلوی بھی ہیں، دیوبندی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، شیعہ بھی ہیں۔ بھائی شیعہ تو فرقہ باطلہ ہے، بریلوی مبتدعہ ہے، باقی دیوبندی اور اہل حدیث یہ تو سب ایک ہے، کوئی ان میں تو کوئی فرق نہیں ہے خاص، عقیدے میں تو کوئی فرق نہیں، فروعی مسائل میں جھگڑا ہے، عقیدہ تو ان کا ایک ہے، استاد بھی سب کے ایک ہیں، کتابیں بھی سارے ایک پڑھتے ہیں، یہ تو چند فروعی مسائل میں اختلاف ہے۔ باقی جو فرقے باطلہ ہیں وہ تو باطلہ ہیں نا، روافض ہیں یا خوارج ہیں، نواصب ہیں، اسی طرح مبتدعہ ہیں، مشرک ہیں، وہ تو فرقے باطلہ ہیں، یہ باطلہ نہیں ہے الحمدللہ۔ امت شرک نہیں کرے گی، دنیا میں بہک جائے گی۔ بہرحال میں نے تو نہیں پڑھی ایسی حدیث، شرک ہو رہا ہے باقاعدہ کھلا حضور کی امت میں شرک ہو رہا ہے۔ اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ یعنی بت سامنے رکھ کے پوجو تو شرک ہے، قبر کو پوجو تو یہ توحید ہے۔ بتوں پہ چڑھاوا چڑھاؤ تو شرک ہے، اور قبر پہ چڑھاوے چڑھاؤ تو یہ توحید ہے۔ بتوں پہ جا کے اگر چادریں اور پھول ڈالو تو وہ کفر ہے، اور قبروں پہ پھول اور چادریں چڑھاؤ تو یہ سنت ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ قبروں پہ چڑھاؤ، زندوں پہ چڑھاؤ، مردوں پہ چڑھاؤ، جنوں پہ چڑھاؤ، کسی پہ چڑھاؤ، شرک ہے۔ کہتے جی کہ اگر جوتے گم ہو جائیں، انا للہ پڑھو، دوسرے خرید لو، لوگوں کے تو نہ اٹھاؤ۔ بہرحال ہم دوست ہیں، اکٹھے طواف کرتے ہیں، بعض دوست زور لگاتے ہیں کہ جلدی کر، بھائی جلدی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ادب سے طواف کرو، ادب سے ایک کرو، جلدی کے 10 طواف سے زیادہ فائدہ ہے۔
نظر نیچے ہو، سبحان اللہ زبان پر ہو، استحضار ہو، فکر ہو کہ میں کس جگہ اللہ کے گھر کے باہر پھر رہا۔ ادب کے ساتھ چلو، ادب کے ساتھ، نہ دھکا مارو، نہ کسی کو ایذا پہنچاؤ۔ میرا بھائی بیمار ہے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہر ناولد کو اولاد عطا فرمائے۔ جو آدمی کہتا ہے کہ میں دن میں 3 یا 4 نمازیں پڑھتا ہوں، 3 4 تو نہیں ہوتی، اللہ کے رسول نے تو 5 نمازیں فرض کی ہے، یہ 3 4 والا کہاں سے نکل آیا؟ ایک تو باطل فرقہ بھی ہے اسماعیلی، انہوں نے تو اپنے جماعت پہ ماشاءاللہ 3 نمازیں ہی معاف کر دی ہیں، وہ کہتے ہیں 2 پڑھ لو کافی ہیں۔ اچھا، بعض ایسے ہیں جو صرف عیدی ہوتے ہیں، سال کے بعد عید پڑھ لیتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جو جمعی ہوتے ہیں، ہفتے میں 1 جمعہ پڑھ لیا باقی غائب۔ اللہ کے بندے، ایک نماز عمدن ترک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، عمدن نماز نہ پڑھے تو حنابلہ رحمت اللہ علیہم کے نزدیک تو کافر ہے۔ حتیٰ کہ شیخ الاسلام رحمت اللہ لکھا ہے کہ ایسا بندہ اگر مر جائے، فرمایا لا یصلی علیہ ولا یدفن فی قبور المسلمین، اس پر جنازہ بھی نہ پڑھو، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرو، یہ کافر۔ کیونکہ صریح حدیث کے جو لفظ ہیں وہ یہی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دے وہ کافر ہو گیا۔ اچھا، جب کافر ہو گیا، سیدھی بات ہے نکاح ٹوٹ گیا، خامن نماز نہ پڑھے یا بیوی نماز نہ پڑھے تو کافر ہو گیا، نکاح کیسے رہے گا؟ یہ تو باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ بھئی کافر تو نہیں ہے لیکن فاسق و فاجر ضرور ہے، اور ایسا اس نے گناہ کیا ہے جو اس کو کبھی کفر تک لے جائے گا۔ لیکن وہ بھی فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو مت چھوڑو، اس کو قید کر دو، پڑا رہے جب تک توبہ نہ کرے اور نماز نہ پڑھے۔ یہ تھوڑا ہے کہ بھی نماز ایک مذاق ہے، 3 پڑھتا ہوں جی، 2 پڑھتا ہوں، اور جی صبح کی نہیں پڑھتا ہوں فلاں، یہ تمہارے اپنے، یہ تو فرائض اللہ ہیں، اللہ کے فرائض ہیں، ان کے اندر کوتاہی کا کیا تعلق ہے کہ ہر جگہ اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، مقیمی الصلاۃ، اقم الصلاۃ۔ اللہ کے نبی ساری رات نمازوں میں کھڑے ہیں اور امت کا ہے ہم جی 2 پڑھتے ہیں، میں 3 پڑھتا ہوں، میں 1 پڑھتا ہوں، میں جی ڈپٹی میری رات کو ہے، میں صبح سو جاتا ہوں، یعنی 2000 ریال کے لیے ساری رات جخ مار کے جاگتے ہو، اللہ کے لیے تم سو جاتے ہو۔ یہ کوئی زندگی ہے مسلمان کی؟ یہ شان ہے کہ 2000 تنخواہ کے لیے تو ساری رات کھڑا رہے گا، اوور ٹائم دے دو تو 2 دن نہیں سوئے گا، لیکن اللہ کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایسا بدبخت بھی ہے دنیا میں کوئی؟ ایسا شقی بھی ہے کوئی دنیا میں جو اللہ کی نماز نہ پڑھے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، اللہم انت المیسر لکل اسیر وانت علی کل شیء قدیر، اللہم یسر امورنا و امور المسلمین، اللہم اصلح احوالنا و احوال المسلمین، اللہم اصلح اولادنا و اولاد المسلمین، اللہم اصلح شبابنا و شباب المسلمین، اللہم اصلح بناتنا و بنات المسلمین، اللہم اصلح ذریاتنا و ذریات المسلمین، اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی سب بیماریاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں لڑکیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ عالم اسلام پہ رحم فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین پاکستان کی حفاظت فرما،
یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان انت المستعان انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.